اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچہ السلام علیکم. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسم عالم کی قسمیں. پہلا قسم ہے خطاب. خطاب وہ صفی نام ہے جو حکومت کی جانب سے عزت اور قدردانی کے طور پر عطا کیا جائے. خطاب ہسا گو سہ صفی ناو یس ہسا حکومت کی طرف کن تہ اعزازس مز دن ای. مثلا سر کس کا ہے؟ سر محمد اقبال کا اسی طرح ہے شمس العلماء. دوسرا ہے لقب. وہ صفی نام ہے جو کسی خاص صفت کی بنا پر عوام میں خود بخود مشہور ہو جائے. لقب ہسا گو سہ صفی ناو یس ہسا کن خاص صفتس پہ انسان سندس کن خاص صفتس پہ عوامس مز پانے مشہور گژھِ. جیسے کلیم اللہ، خلیل اللہ. عرف وہ نام ہے جو محبت، حقارت یا اختصار کی وجہ سے اصل نام کے بجائے عوام میں مشہور ہو جائے. عرف ہسا گو سہ ناو یس ہسا یا تہ محبت سان یا حقارت سان اصل ناو چہ بجائے عوامس مز مشہور گژھِ. مثلا سلطان عرف سل. سلطان چھ اصلی ناو سل چھس ونان یا چھس ونان محبت سان نتس ونان حقارت سان. گلزار عرف گل. گلزار چھ صحیح ناو تو ونان چھس گل یا چھس ونان محبت سان نتس ونان حقارت سان. کنیت وہ نام ہے جو ماں، باپ یا بیٹے کی نسبت سے مشہور ہو جائے. کنیت ہسا گو سہ ناو یس ماجہ ست یا مل سند ست یا نیچو سند کی نسبت مشہور گژھِ. مثلا ابو حنیفہ ابن عمر ابن مریم. تخلص وہ مختصر سا نام ہے جو شعراء اپنے شعروں میں استعمال کرتے ہیں. تخلص ہسا گو سہ مختصر ناو یس ہسا شاعر پنن شعرن مز استعمال کران. مثلا اقبال، غالب، مہجور، فراق. اس کے بعد ہے اسم نکرہ کی قسمیں. اسم نکرہ کی بہت ساری قسمیں ہیں. اسم ذات ہے، اسم مصدر ہے، حاصل مصدر ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسم حالیہ ہے، اسم جمع ہے اور اسم معوضہ ہے. آج ہم پڑھیں گے اسم ذات. وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی اصلیت اور حقیقت دوسری چیزوں سے الگ سمجھی جائے. اسم ذات ہے سو سو اسم جس سے کسی چیز کی اصلیت یہ ویسا اس کنی چیز اصلیت یا حقیقت بیکس چیز ست الگ سمجھو. مثلا چاند چمکتا ہے، زمین گردش کرتی ہے. اسم مصدر وہ اسم ہے جس میں کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے بغیر پایا جائے. اسم مصدر ہسا گو سہ اسم یت مز ہسا کام کریں یا کام گژھیں زمانس بغیر گژھِ. مثلا پڑھنا، لکھنا، کھیلنا، لینا. اور مصدر کے آخر پر نا آتا ہے. مصدر آخرس پہ ہسا نا یوان. حاصل مصدر وہ اسم ہے جس میں مصدر کی کیفیت یا اثر پایا جائے. حاصل مصدر ہسا گو سہ اسم یت مز ہسا مصدر کیفیت یا اثر آسہِ. مثلا کھیل، لڑائی، جھگڑا، پڑھائی. اسم فاعل وہ اسم ہے جو اس کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے جو مصدر سے نکلا ہو. حاصل اسم فاعل ہسا گو سہ اسم یس ہسا کام کرن ول ظاہر کرے یس مصدر مز درامت آسہِ. مثلا آنے والا، دوڑنے والا، کھیلنے والا. اسم مفعول وہ اسم ہے جو اس ذات کو ظاہر کرے جس پر فعل واقع ہوا ہو اور جو مصدر سے نکلا ہو. اسم مفعول ہسا گو سہ اسم یس ہسا تت ذات ظاہر کرے یت پہ فعل واقع آسہِ اور مصدر مز درامت آسہِ. مثلا آزمائے ہوئے کو مت آزماؤ، بھولا ہوا. اسم حالیہ وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے. اسم حالیہ ہسا گو سہ اسم جس ہسا فاعلس یا مفعول حالت ظاہر کرے. مثلا علی کھیلتے کھیلتے گر پڑا. علامت مصدر نہ دور کر کے تا لگانے سے اسم حالیہ بنتا ہے. اگر ہسا مصدر علامت نہ ات دور کرو تیل ہسا تا لگاوس یہ ہسا بن اسم حالیہ.
اسم جمع وہ اسم ہے جو ظاہر میں واحد ہو لیکن معنی کے لحاظ سے جمع ہو. اسم جمع ہسا گو سو اسم جس ہسا ظاہرس مز آسہِ واحد مگر معنی کے لحاظ آسہِ سُہ جمع. مثلا اور ایک مجموعہ کو ظاہر کر اگر ہسا سُہ ہسا کر أکِس مجموعہ گو یتھ واریاہ آسن تتھ کر ظٲہر. مثلاً فوج جماعت. فوج چھُ واحد لفظ مگر معنی کے لحاظ چھُ یہ جمع. اِتھے کٔنۍ جماعت واحد لفظ اور معنی کے لحاظ چھُ یہ جمع. یہ تہِ اکھ مجموعہ ظاہر کران. اسم معاوضہ وہ اسم ہے جو کسی کام کی اجرت کو ظاہر کرے. اسم معاوضہ ہسا گو سُہ یتھ منٛز ہسا کُنہِ کامہِ ہٕنٛز اجرت ظٲہر کرِ یعنی معاوضہ دِمو. مثلاً رنگائی سلائی ییٚلہِ رنگٲے دۄہس رنگ کرِ تیٚلہِ میلہِ تس کیٛاہ معاوضہ اجرت. سلائی یِتھے کٔنۍ ییٚلہِ سلٲے کرِ انسان تیٚلہِ میلہِ تس سلائی ہٕنٛز اجرت. باقٕے شُکریہ.